ایک بد چلن عورت کی کہانی بھی سنتے چلیے۔ بنی اسرائیل کے ہاں ایک پہاڑ تھا جسے وہ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے اور اسی کی بڑی تکریم کرتے تھے، اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی نوبت آتی تو اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاتے اور اسے وہ سچا سمجھ لیتے۔ اس شہر میں ایک خوبصورت عورت تھی جس کا ایک نوجوان سے ناجائز تعلق ہو گیا۔ عورت نے اس کو اپنے مکان میں بلانا شروع کر دیا۔ شوہر کو شبہ پیدا ہو گیا، بیوی سے کہا کہ مجھے شک ہے کہ میری غیر موجودگی میں تیرے پاس کوئی شخص آتا ہے۔ عورت نے انکار کیا۔ شوہر نے کہا اگر تو سچی ہے تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھا لے، تیرا کسی سے ناجائز تعلق نہیں۔ عورت نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں کل پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں۔ ادھر اس نے اپنے عاشق سے کسی طرح چھپ کر یہ کہہ دیا کہ کل تم پہاڑ کے نیچے ایک گدھا لے کر کھڑے رہنا، میں اور میرا شوہر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے وہاں آئیں گے۔ میں شوہر سے کہوں گی کہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے تھک جاؤں گی، اس بہانے تمہارا گدھا کرائے پر لے کر میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گی، تم گدھے والے کے بیس میں وہاں موجود رہنا اور گدھے پر مجھے سوار کر کے میرے ساتھ چلنا۔ چنانچہ جب دور سے میاں بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے پہاڑ کے قریب پہنچے تو وہاں اس عورت کا آشیانہ گدھے والے کے بیس میں گدھا لیے کھڑا تھا۔ عورت نے شوہر سے کہا چلتے چلتے تھک گئی ہوں، مجھے یہ گدھا کرائے پر سواری کے لیے دو۔ شوہر نے گدھے والے سے کرایہ مقرر کیا اور بیوی کو گدھے پر سوار کر کے تینوں پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب وہ جگہ آئی کہ جہاں لوگ قسم کھاتے تھے تو اس مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا۔ اس گرنے میں اپنی رانے وغیرہ قابل 70 بدن بھی ننگا کر دیا۔ ایسی صورت پیدا کر دکھائی کہ شوہر نے سمجھا کہ گدھے سے اتفاقاً گر گئی اور گرتے وقت اتفاقاً ننگی ہو گئی۔ وہ جب اٹھی اور اپنا لباس درست کر کے پہاڑ کی قسم کھانے والی جگہ پر کھڑی ہو کر کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں کہ میرے ننگے بدن کو آج تک تمہارے سوا اور اس گدھے والے کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ شوہر مطمئن ہو گیا، اس نے یہ سمجھا کہ گدھے والے نے اس گدھے سے گرتے ہوئے ننگا بدن اتفاقاً دیکھ لیا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، عورت جب مکر و فریب پر آ جائے تو ایسی چلاکیاں دکھا کر شوہر کو بیوقوف بنا دیتی ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ آج یہ گناہ کسی مکر و فریب سے چھپا بھی لیا اور کسی کو پتہ نہ چلا تو کل قیامت میں یہ بات نہیں چھپے گی، اس لیے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ سے کوئی کام چھپا نہیں، دنیا والوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذاب بتایا ہے کہ ایسی عورت سینے کے بل جہنم کے اندر جلے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری تمام بہنوں اور زنا کو زنا جیسے عظیم گناہ سے بچائے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔